اپنی نظر میں جب آپ کوئی معصوم کی ولادت آئے نا، جیسا 13 رجب آئے، اپنے گھروں میں اگر برکت چاہتے ہیں نا تو نظر کرو، اور جب بھی مولا کی نظر کرو یا کسی معصوم کی نظر کرو نا، انار ضرور رکھو. یہ بیوی کا پسندیدہ پھل ہے. کم از کم ایک نسبت، کوئی نہ کوئی چیز سے ایک نسبت ہو بیوی سے، یہ بڑا اجر ہے. گھر میں اگر برکت چاہتے نا، گھر میں نظر ضرور کرے، اور نظر کرے انار، جو بھی پھل رکھتے رکھے انار ضرور رکھے. روایتوں میں ہے کہ جس نظر میں انار رہتا ہے، جو پسندیدہ فیورٹ پھل ہے بیوی کا، تو وہ نظر قبول ہوتی ہے اور برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے. مشہور واقعہ، اب آپ دیکھیں بات چلی تھی کہ کوئی اگر آ کے مانگتا ہے تو دینا کیسا ہے. ایک خواہش کی بنت رسول کہ مجھے انار لا دو. اب واقعہ آپ کے سامنے، گئے مزدوری کی، ایک انار کو خریدا، واپس آ رہے تھے. واپس آتے وقت جب گزر رہے تھے مولا راستے سے، تو دیکھا کہ ایک فقیر ہے، غریب آدمی ہے، بیٹھا ہوا ہے. اس نے علی نے سلام کیا، اسے جواب سلام دیا. علی نے پوچھا کیا حال ہے، تو کہا یا علی بھوکا بہت ہے، یا علی بھوکا بہت ہے. اب آپ امیجن کریں کہ ایک طرف خواہش فاطمہ ہے پوری زندگی کی، ایک طرف ایک بندے کی بھوک ہے. اب میں کیوں یہ واقعہ پڑھ رہا، اس میں کئی میسیجز ہیں. آپ کا سنا ہوا ہے واقعہ، دوسروں سے آپ نے سنا، میرے منہ سے سنے کہ میسیجز، پیغامات کیا ہے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ جشن اگر ہم کریں تو اگر کوئی ایک چیز بھی کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو جشن کا جو حق ہے وہ پورا ہو گیا. مولا کی زندگی کا کوئی ایک پہلو ہماری زندگی میں آ جائے تو آپ کی ہماری تو بخشائش ہے، ہمارے لیے آنر سب سے بڑی عزت. تو رک کے کیا کرے علی، آپ اور ہم ہوتے تو کیا کرتے، اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یار بھوکا ہوگا، میری بیوی نے پہلی خواہش کی، بیوی کی خواہش پورا کرنا بہت اچھی بات ہے، میں کوئی جھگڑا نہیں چاہتا. ابھی ایک دن مجھے ہسٹری میں رہنا ہے، کہیں میرا ہی کھانا نہ بند ہو جائے. سر بات پڑھے محمد والے محمد، ضرور کرے. بیوی کی کیا سب کی خواہش پوری کرے، جو مانگے وہ پورا کرے، کوشش کرے. تو ہوا کیا، علی رک گئے. یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ کوئی مانگے اور علی سامنے سے چلا جائے. یہ سب سے بڑی بات ہے. ایک چیز ہمیشہ زندگی میں یاد رکھو، کبھی کوئی تمہارے سامنے کوئی حاجت کو پیش کرے نا، پروفیشنل بول کے ٹالو مت. میرا مولا کا عجیب جملہ ہے مولا علی کا. مولا علی کہتے ہیں کوئی اگر ہاتھ کو اس طرح تمہارے سامنے کرتا ہے نا تو اس نے اپنی عزت کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ دیا. کبھی اگر تم نہیں دے سکتے نا، $1 بھی نہیں دے سکتے، نہیں ہے پیسے، کم از کم اس کی پیٹھ پہ سے ہاتھ رکھ دو، رکھ کے محبت سے کہو بھائی معاف کر دے. لیکن ہاتھ کو ٹالو مت، اس لیے کہ اگر ایک کسی کے ہاتھ کو آپ نے ایسے کیا تو یہ بھی سوچو کہ شام میں تم کو اللہ کے سامنے جا کے مانگنا ہے، نماز میں جا کے اس کے سامنے مانگنا ہے. کوئی کتنا ہی رئیس ہو، حاجتیں سب کی ہیں، کوئی کتنا بھی پیسے والا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، دعا تو سب کی ہے. کوئی نہ کوئی حاجت ہوگی، وہ جب وہ مانگو گے تو اللہ کہنے گا تو نے میرے بندے کو ہٹا دیا، اب تو آیا میرے پاس. اگر وہ ناراض ہو جائے تو ختم ہے. اس کا ناراضگی مولا علی کی ناراضگی، ختم، ڈیزاسٹر، کچھ نہیں ہے. ہوا کیا، رکا، مولا رکے، بیٹھ گئے اس کے پاس. دیکھیں دینے کا بھی طریقہ، یہ بھی عجیب بات ہے، دینے کا بھی طریقہ. ہم یوں کر کے دے دیں، غریب کو عزت کے ساتھ دو. تم عزت کے ساتھ دو گے تو اللہ تم کو بھی عزت کے ساتھ دے گا. بیٹھ گئے اس غریب. مولا کائنات، ابھی آپ نے سنا، بڑا نام علی، کائنات چھوٹی ہے. وہ علی بیٹھے سامنے، بیٹھ جاتے اس کے، بیٹھ کے کہتے کیا چاہیے تجھے. تو علی یا کہا یا علی میں بھوکا ہوں. تو علی نے کہا میرے پاس ایک انار ہے، آدھا کر کے دے دیا، کھا لیا آدھا. اب کہا کہ چلو آدھا میں لے کے جا کے بنت رسول کو دوں گا. آدھا لے کے اٹھنے لگے، کہنے لگا یا علی وہ بھی کھلا دو نا. مانگنے والے کو بھی پتا تھا کہ علی سے مانگوں گا کبھی نو نہیں کہے گا، وہ بھی کھلا دیا. اب آپ سوچے کھلانے کے بعد اب وقت بھی ہو گیا تھا، شام ہو گئی تھی، اجرت نہ کہیں جا کے مزدوری کر سکتے تھے، نہ کہیں سے پیسے لا سکتے تھے. اب گھر جا کر بنت رسول کو کیا کہیں گے. اب میرا مولا چلا، علی یہ سوچتا ہوا چلا کہ میں جس کی آغوش میں میری پرورش ہوئی،
اسی کی آغوش میں فاطمہ کی بھی پرورش ہے. میں نے بڑا جملہ کہا, جس کی آغوش میں پرورش پایا, براٹ اپ پایا, اسی کی آغوش میں فاطمہ نے بھی پائی. تب جا کر کہنا کیا ہے؟ دروازے پہ انٹر ہوئے, نوک کیا, بنت رسول نے دروازہ کھولا. دروازہ کھول کے پہلا جملہ یہ کہا کہ یا علی میں نے تو ایک انار منگائے تھے, تم نے پورا ترش بھیج دیا. میں نے تو ایک منگائے تھے تم سے. کہا تم نے پورا ترش بھیجا. اب آپ اگر ہم کسی کے لیے, بندے کے لیے کریں گے تو یہ سوچو, جو چیز علی کے لیے آئی آپ کو بھی اللہ اسی طرح سے عزت کے ساتھ دے گا, اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کچھ کرو تو پھر میں بھی تمہیں ویسی عطا کرتا ہوں. تو دوستو واقعہ آپ کا سنا ہوا تھا, لیکن اصل میسج کیا ملا کہ ہم یہ مت سوچو امریکہ میں ضرورت نہیں ہے, سب ماشاءاللہ صاحب استعداد ہے, اللہ یہاں جتنے ہیں ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے, ان کے رزق میں برکت عطا فرما. آپ کے لیے نہیں ہے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ کے ملک, جس ملک سے, جس شہر سے آپ آئے وہ مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ سوچو کہ صحیح معنی میں اگر مولا علی کو خوش کرنا چاہتے, صحیح معنی میں اپنے رزق کے پرابلمز کو دور کرنا چاہتے, صحیح معنی میں علی کے قریب ہونا چاہتے, صحیح معنی میں یہ چاہتے ہو کہ آپ کا عمل, آپ کا ہر عمل مولا کی بارگاہ میں قبول ہو, تو جب بھی یہ کوئی محفل کے دن آئے, جب بھی کوئی ایام آئے, تو ان ایام میں اپنے اپنے شہر میں, جس شہر سے آپ آئے وہاں پر کچھ غریب کو, علی کی اولاد کو, علی کے چاہنے والوں کو, یتیم اور مسکین اور بیوہ جو بھی ہے ان کے لیے کوئی ایسا کام کرو. آپ 100 روپے بھیج دو, لیکن بھیجو کچھ کھلاؤ اس دن. مثال کے طور پر 13 رجب ہے, مثال کی طور پر 3 شعبان آئے گی, تو 3 شعبان آئے گی تو یہاں پہ تو ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کے شہر میں, آپ کے ملک میں ضرور ضرورت ہے. آپ کے لیے کوئی بڑی بگ ڈیل نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے کچھ بھیج دیا اور وہاں پر کسی غریب نے کھا لیا تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا اجر مولا علی کی بارگاہ میں کیا ملتا ہے. وہ ایک روٹی آپ کی ڈیسٹینی کو بدل سکتی ہے. To do something, believe me, we have to do something.